اب آئیے عبادات کے سلسلے میں بڑی موٹی بات ہے اسلام میں، دین و یسر۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ آسان ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ ہے، اور ہر لیٹسٹ کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جو اولڈ ماڈل میں باتیں ہوتی ہیں وہ تو سب اس میں ہوتی ہی ہیں، مگر کچھ میں زمانے کے تقاضے سے کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں جو پرانے ماڈل میں نہیں ملتی۔ اور آخری خوبی یہ ہے کہ اسلام نام ہے شانتی کا، سلامتی کا، اور اصطلاحاً اس کا مطلب ہے ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ المائٹی، اللہ کے سامنے سمپورن سمرپن، یہ اسلام ہے۔ کمال سپردگی بارگاہ کبریا میں، یہ اسلام ہے۔ تو ہم کو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کی مرضی سے کرنا۔ اپنی مرضی سے پوجا پاٹ کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی سے۔ اب کیا ہے اللہ کی مرضی؟ روزہ ہے، فرض ہے، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو اللہ کے رسول کی مرضی ہے کہ تم قضا کر سکتے ہو، نہ رکھو۔ نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، قیام فرض ہے۔ گھٹنے میں درد ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لو۔ کتنا آسان مذہب ہے۔ تراویح ہے، جماعت ہے، ملتی ہے تو جماعت میں پڑھو، نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہاں تک کہ اگر پانی نہ ملے، وضو نہ کر سکو تو گھبراؤ مت، وضو کے لیے ضد مت کرو، تیمم کر لو۔ ہمیں یہ ضد نہیں کرنا ہے کہ ہم مسجد ہی میں جائیں گے چاہے کورونا جیسی وبائی بیماری پھیلے، ہمارا پڑوس ہلاک ہو، ہمارا ملک ہلاک ہو، انسان ہلاک ہو، ہم تو ضد کرتے ہیں جب کسی بات کے لیے۔ اسلام میں ضد نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے مجبوری بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اسلام تمہیں سہولتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم جب چاہتے تھے، جہاں چاہتے تھے زکوٰۃ دے دیتے تھے، فری ماحول تھا، کھلے آسمان کے نیچے، پھیلی زمین کے اوپر۔ لیکن آج جب ہم محدود ہیں، محصور ہیں، تو کیوں نہ ہم اس موقع پر اپنے پڑوسیوں کو دھیان دیں، ان میں جو مستحق ہیں، ان کی غربت، ان کی ضرورت، ان کا خیال۔ ایسے ہی روزہ ہے، انڈیویجول ہے۔ آپ ابھی سے دوپہر کا کھانا کھانا بند کر دیجئے، وہ کھانا پڑوس میں بھیج دیجیے، کیونکہ آگے رمضان میں آپ کو یہی کرنا ہے۔ نہ آپ صبح کا ناشتہ کریں گے رمضان میں، نہ دوپہر کا کھانا کھائیں گے، تو ابھی سے کیوں نہیں شروع ہو جاتے کہ ناشتہ بھی پڑوس میں بھیج دیجیے اور دوپہر کا کھانا بھی پڑوس میں بھیج دیجیے، اور آپ کی مشق شروع ہو گئی کہ اب ہم مغرب بعد ہی کھانا کھائیں گے، 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھائیں گے۔ اس طرح سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ کا محلے میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے محبت پیدا ہو رہی ہے، بردرہڈ پیدا ہو رہی ہے، بھائی چارہ پیدا ہو رہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ضد کیوں کرتے ہیں کہ ہم تراویح جماعت سے پڑھیں گے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور لوگ شاپنگ کر رہے ہیں۔ وہاں کی حکومت نے کبھی بھی ان مسلمانوں سے نہیں کہا کہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، تم بازار میں کیسے خریداری کر رہے ہو؟ تو جب سعودیہ عربیہ آپ کا قبلہ و کعبہ ہے تو اس کو بھی دھیان میں رکھ کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تراویح باجماعت نہیں پڑھیں گے۔ اب آتا ہے مسئلہ قرآن شریف کے پڑھنے کا۔ تراویح میں قرآن شریف پڑھنا ہے ہی نہیں۔ تراویح تو صرف 20 رکعت کو اسی طرح پڑھ لیجئے جیسے آپ ظہر کی 12 رکعت پڑھ لیتے ہیں، عصر کی 4 یا 8 پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی اس کو 20 پڑھنا ہے، انڈیویجول پڑھنا ہے۔ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس میں پورا قرآن سننا تراویح کا حصہ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کی ضد، ہم پورا قرآن اسی تراویح میں۔ تو صاحب فجر بعد قرآن پڑھنے سے کسی نے روکا ہے؟ خالی وقتوں میں قرآن کی تلاوت سے کسی نے روکا ہے؟
اس وائرس کے زمانے میں تو آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے کہ پورا قرآن ایک ہفتے میں ختم کر لیجئے. قرآن پڑھنا اور سننا ایک الگ عمل ہے، اور 20 رکعت تراویح کو باجماعت پڑھ سکے تو باجماعت، ورنہ چھتوں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. عورت الگ، مرد الگ، سارے عاقل و بالغ الگ الگ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کورونا کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈسٹینس بھی ضروری ہے. اب دھیرے دھیرے ڈسٹینس بڑھ رہا ہے، پہلے 1 فٹ تھا، 3 فٹ ہوا ہے، اب 6 فٹ ہے، ابھی 12 فٹ تک کی تحقیقات آ رہی. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت